جہنم ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہنم کیوں بنائی؟ هذا سوال. جواب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرما کر اس کے اندر خیر و شر دونوں جذبے رکھ دیے، یعنی وہ بھلائی کے راستے پر بھی چل سکتا ہے اور برائی کے راستے پر بھی. اس کے اندر خیر و شر دونوں رکھ دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ قبول خیر و شر کے جذبے اس کے اندر رکھ دیے گئے، اور یہ خیر و شر کے جذبے رکھے جانے کے بعد وَهَبَ اللَّهُ الْإِنسَانَ حُرِّيَّةَ الْاخْتِيَارِ، اللہ نے انسان کو اختیار کی، آزادی دے دی ہے، چاہے خیر کے راستے پر جا یا شر کے راستے پر. ظاہر ہے آدمی اپنے اختیار سے خیر کے راستے پر جاتا ہے، اپنے ہی اختیار سے شر کے راستے پر جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ دونوں راستے ایک نہیں، اور یہ دونوں راستے برابر نہیں ہیں، ایک نہیں، اور ان راستوں پر چلنے والے بھی برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. یہی بات سورہ جاثیہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے، ان دونوں کو ہم برابر کر دیں گے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کی موت برابر نہیں ہوئی ہے، برابر نہیں. سواء محیاہم ومماتہم، اس لیے کہ مومن مات علی ایمانہ ویبعث علی ایمانہ، مومن یہ ایمان کے اوپر مرا ہے اور یہ ایمان کے اوپر اٹھایا جائے گا. والکافر مات علی الکفر ویبعث علی الکفر، اور کافر موت کے اوپر مرا ہے، اسے موت کے اوپر ہی اٹھایا جائے گا. ظاہر ہے کہ دونوں کی موت اور زندگی یکساں نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ دونوں کی زندگی یکساں ہے یا دونوں ایک ہیں، ساء ما یحکمون، اے قبح حکمکم، تمہارا یہ ریمارک اور تمہارا یہ فیصلہ کس قدر قبیح ہے، کتنا برا ہے کہ نیک اور بد کو تم ایک ہی نقطے پر لا کر کھڑا کر دے رہے ہو. غلط فیصلہ ہے. یہ آیت کریمہ مبکات یا مبکات العابدین کہی جاتی ہے. قال الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ، كان الفضيل بن عياض رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول في نفسه ليت شعري في أي الفريقين أنت فماذا يقول أمثالنا. کہتے ہیں یہ آیت کریمہ یہ عبادت گزاروں کو رلا دینے والی ہے. حضرت فضیل ابن عیاض جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے تو اپنے دل میں کہتے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ میں کس راستے پر ہوں، کس فریق میں ہوں، جنتیوں کے فریق میں ہوں یا جہنمیوں کے فریق میں ہوں. تو جب اتنے بڑے لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر روتے تھے، فماذا یقول امثالنا، ہم جیسے لوگ کیا بولیں گے، ہم جیسے لوگ کیا کہیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب دونوں کی زندگی ایک نہیں، دونوں کی موت ایک نہیں، دونوں کے راستے ایک نہیں، تو دونوں کا ٹھکانہ اور دونوں کی منزل ایک نہیں ہونی چاہیے. اگر دونوں کی منزل ایک ہو جائے تو یہ تو عقل، انصاف اور عدل کے خلاف ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم. ہمارا یہ مدعا ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کیوں بنائی ہے. اب کوئی یہ کہے جہنم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یوں تھی، اور ایک آنکھ سے کیوں دیکھتے ہو بھائی؟ لماذا ینظرون بنظرۃ واحدہ، ایک ہی نظر سے کیوں دیکھ رہے؟ اللہ نے جنت بھی تو بنائی ہے، جہنمی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ جنت بھی تو بنائی ہے. اچھے لوگوں کے لیے جنت ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم. جہنم کا ہمیں
علم الیقین ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت سے ہمیں معلوم ہوا کہ جہنم ہے، قرآن بتاتا کہ جہنم ہے، سنت بتاتی ہے کہ جہنم ہے، تو کتاب و سنت کی اطلاع سے ہمیں معلوم ہوا کہ جہنم ہے، ہمیں اس کا علم الیقین ہے۔ اور کوئی چیز اگر عین الیقین کے دائرے میں آ جائے تو پھر آدمی کی حالت خراب ہو جائے گی۔ ابھی ہمیں جہنم کا علم الیقین ہے، عین الیقین ہو جائے تو کیا حال ہوگا ہمارے۔ چلیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون ان السماء اتت وحق لها ان تئت ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالی واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله واللہ لوددت انی كنت شجرة تعضد، رواه ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الزہد کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی جس چیز کا تمہیں علم الیقین ہے مجھے اس کا عین الیقین ہے، جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور جس چیز کو میں سن رہا ہوں تم لوگ نہیں سن رہے ہو۔ آسمان چرچرا رہا ہے، ان السماء اتت، آسمان چرچرا رہا ہے، وحق لها ان تئت، اور آسمان کو حق ہے کہ وہ چرچرا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 4 انگل جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہے، کوئی 4 انگل جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اپنی جبین نیاز کو ٹیکے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہو، 4 انگل جگہ خالی نہیں ہے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا رب۔ آگے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو لضحکتم قلیلا، تو تمہارے ہونٹوں پر کبھی ہنسی نہ آئے، ولبکیتم کثیرا، تم ہمیشہ روتے رہو، وما تلذذتم بالنساء علی الفروشات، بستروں کے اوپر اپنی عورتوں سے لذت بے معنی ہو جائے گی، اور تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے بلندیوں کی طرف پہاڑوں میں اور جنگلوں میں نکل جاؤ گے۔ اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آخر میں، وہ ان کا قول ہے، یہاں تک حدیث تھی، ان کا قول یہ ہے اللہ کی قسم میری تمنا یہ ہے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا کہ کاٹ دیا جاتا، واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تعضد، کاش میں کوئی درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا، اس لیے کہ درختوں سے حساب کتاب نہیں ہے، انسانوں اور جنوں سے حساب کتاب ہے۔ دیکھیے ایک چیز جس کا ہمیں علم الیقین ہے، اگر عین الیقین ہو جائے تو اس حدیث کے مطابق ہمارا کیا حال ہونے والا ہے، ہنسی بھول جائیں گے آپ، راتوں کو نیند نہیں آئے گی، کھانا حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اس لیے کہ آپ نے جس چیز کو علم الیقین کے طور پر جانا ہے اسے عین الیقین کے طور پر ابھی نہیں پایا ہے تم نے۔ ایسے ہی موت ہے، ہم اس کا یقین ہے، علم الیقین ہے، اچھا مرتے وقت ہم اس کو دیکھ لیں گے، اس کو زندہ دیکھیں گے، کس کو؟ موت کو، عجیب بات نہیں ہے، اس کو زندہ دیکھیں گے اور اس کو مرتے ہوئے بھی دیکھیں گے، یہ ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے، ایک عجیب و غریب بات ہے، سمجھ سے پرے ہے۔ جب ہمیں اس کا علم الیقین کے بعد عین الیقین ہوگا تب ہم حیران رہ جائیں گے کہ موت کو زندہ دیکھے گا آدمی مرتے وقت، اور مرتے ہوئے دیکھے گا اس وقت جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنة الى الجنة واہل النار الى النار
جیء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يصبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الرقاق کے اندر لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس روایت کے راوی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا انہیں آواز دو کہ جنتی جنت کے بالا خانوں پر آ جائیں اور جہنمی جہنم کے کناروں پر آ جائیں. اس کے بعد موت کو لایا جائے گا وہاں جنت اور جہنم کے بیچ میں. حتی یجعل بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان موت کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کہ میڈے کی شکل میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ کبش جو ہوگا یہ املح ہوگا، املح چتکبرا، سفید اور کالا. کالے سے اشارہ جہنمیوں کی طرف اور سفید سے اشارہ جنتیوں کی طرف. جی اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے. تو یہ بکرا جو لایا جائے گا یہ میڈھا موت کی شکل میں ہی پوچھا جائے گا، دیکھ رہے ہو فیشرئبون ایمدون اعناقہم، اپنی گردنیں ایسے لمبی کریں گے جنتی بھی اور جہنمی بھی. پہچانتے ہو اس کو؟ ہاں پہچانتے ہیں، اس لیے کہ موت کے وقت تم نے اس کو زندہ دیکھا ہے، اب اس کو مرتے ہوئے دیکھو. ثم یصبح، جب وہ لوگ جان لیں گے اور یہ پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے پھر ان کے سامنے ہی موت کو ذبح کر دیا جائے گا. ختم. پھر آواز لگانے والا آواز لگائے گا اے جنتیوں اب تمہیں موت نہیں ہے اور اے جہنمیوں تمہیں بھی موت نہیں ہے. تو جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اور جہنمیوں کے غم کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. دیکھ رہے ہیں ہم نے موت کو نہیں دیکھا ہے، مرتے وقت ہم اس کو موت کو زندہ دیکھیں گے، یہ عجیب بات نہیں ہے، اور پھر موت کو مرتے ہوئے دیکھیں گے. یہ بھی علم الیقین کی حد تک ہمیں معلوم ہے، ہم اپنی آنکھوں سے بعد میں دیکھیں گے جسے عین الیقین کہتے ہیں. جی ایسے ہی قیامت ایک دن تمام لوگوں کو، کچھ لوگ تو مر چکے ہیں کچھ لوگوں کو مرنا ہے، پھر ایک دن سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے اپنی قبروں سے اٹھ کر کے ایک میدان میں جمع ہوں گے. ہمیں اس کا علم الیقین ہے، عین الیقین نہیں ہے. ایک دن ہمیں ہماری آنکھوں سے وہ میدان دکھا دیا جائے گا، سارے لوگ وہاں ننگے کھڑے ہوں گے، ننگے کھڑے ہوں گے. ہمیں علم الیقین ہے، عین الیقین نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہوگی کہ قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن. اللہ وانذرہم یوم الحسرہ، اے ہمارے حبیب آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرا دیجئے. یہ حسرت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے ندم، ندامت، اور ایک ہوتی ہے حسرت. الندم هو شعور ما لا يمكن التدارك واصلاحه، يمكن تدارک و اصلاح. شرمندگی کہتے ہیں کہ جس کا ازالہ کیا جا سکے، جس کا تدارک کیا جا سکے. کسی بات پر آدمی شرمندہ ہے، جس بات پر شرمندہ ہے اس کا ازالہ کر سکتا ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے. والحسرت اشد الندم ہی اعلی درجات الندم وانها لا تكون لا يمكن اصلاح. حسرت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی پھر اس کا تدارک نہیں کر سکتا. قیامت کے دن آدمی حسرت کرے گا لیکن حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حسرت کا مطلب یہ ہے لا یمکن اصلاح، کہا جائے گا مہلت عمل ختم ہو چکی ہے، تمہیں عمل کرنے کا موقع دیا گیا تھا، وہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب یوم حساب ہے، حساب دینے کے لیے آ جاؤ. آج امتحان ہال کو لاک کر دیا گیا ہے، اب میدان میں آ گئے اور رزلٹ ہاتھ میں دیا جانے والا ہے. امتحان ہال لاک کر دیا گیا ہے، اب امتحان نہیں ہوگا، آج رزلٹ تمہارے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا، دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں. اللہ وانذرہم یوم الحسرہ، حسرت. اور اس کے بعد جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بڑی خراب جگہ ہے یہ، بہت خراب جگہ ہے.
منظر اس کا بتایا گیا ہے عجیب سا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. جہنمیوں کی ایک التجا ہے اور فرشتوں کی طرف سے اس التجا کا جواب ہے. کیا یہ کہیں گے کون؟ وقال الذين في النار، جہنمی لوگ، ان سے لخزنة جہنم، جہنم کے داروغہ سے. ایک ہے داروغہ خازن اور ایک ہے خزانہ. بہت سارے داروغہ، ان کا ہیڈ مالک ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو سارے لوگ ملے، انبیاء ملے، فرشتے ملے، بڑی بڑی ہستیاں ملی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب مسکرا کر ملے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ قال قائل، ایک آدمی نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هذا مالک صاحب النار، یہ داروغ جہنم ہے، ان کا نام مالک ہے. فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالتفت الیہ، میں اس فرشتے کی طرف متوجہ ہوا جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے. اس سے پہلے کہ میں سلام کروں کہ اس نے سلام میں پہل کی. فبادانی بالسلام، فبدانی بالسلام. جی، داروغ جہنم نے، خازن نار نے، صاحب نار نے، مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کیا. جی جی، سلام میں پہل کی فرشتے نے. ابن اسحاق نے یہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی. جب تک یہ آپ کے ساتھ رہا اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی. آپ نے پوچھا کہ سارے لوگ تو مسکرا کر ملے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہیں آئی؟ بتایا گیا کہ یہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے. اتنا عجیب و غریب فرشتہ ہے، جب سے پیدا کیا گیا ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، کبھی ہنسا نہیں ہے، کبھی مسکرایا نہیں. جہنم کتنی خطرناک ہے اس کے داروغہ کو دیکھ کر کے ہی پتا چل جاتا ہے جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے. اس سے التجا کریں گے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک اپنے رب سے کہے، یہ نہیں کرے ہمارے رب سے کہے. دنیا میں تم نے رب کو مانا ہی نہیں تو جہنم میں کیسے بول دو گے کہ ہمارے رب سے بولو؟ تم اپنے رب سے بولو. یہ وہی پرانے بدماش ہیں یہ. دنیا میں انہوں نے اللہ کو رب نہیں مانا، جہنم میں بھی بولیں گے تم اپنے رب سے کہو. ارے بھائی یہ بھی بول سکتے ہو نا، ہمارے رب سے کیجیے، التجا کیجیے. کیا بولیں گے؟ اپنے رب سے بولو. کیا بولو؟ کہ ہمیں موت دے دے. لیقضی علینا ربک، تمہارا رب، تیرا رب ہمیں موت دے دے. قال انکم ماکثون، یہاں موت نہیں آتی، یہاں موت نہیں آتی، یہاں موت نہیں آئی. موت تو ذبح کر دی گئی ہے، موت کیسے آئے گی تمہیں؟ پھر یہ جہنم کے دیگر داروغاؤں کی طرف رخ کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے. وہ بات بتائے گی وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، وہاں بھی یہی کہیں گے. دوسرے جو داروغے ہیں ان سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے. کیا دعا کرو؟ یخفف عنا یوما من العذاب. بولے کہیں گے جہنم سے نکال دے. بولے نہیں، جہنم سے تو نکالے نہیں جاؤ گے. کہیں گے عذاب ہلکا کر دیا جائے. اللہ بولے نہیں، عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا. کہا کہ کم سے کم ایک دن عذاب کو، یخفف عنا یومن، ایک دن عذاب ہلکا کر دیا جائے. لا لا لا، ایک دن بھی جہنم کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ریکویسٹ کی جا رہی ہے جہنم سے نکال دیا جائے. لا، نہیں نکل سکتے. جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جائے. لا، ہلکا نہیں ہوتا. ایک دن ہلکا کر دیا جائے. یومن، لا، ایک دن بھی ہلکا نہیں ہوگا. اور پھر پوچھیں گے وہ لوگ قالوا اولم تکن تاتیکم رسلکم بالبینات، سمجھانے والے نہیں آئے تھے کیا رسول؟ قالوا بلا، آئے تھے. اللہ قالوا بلا قالوا فدعوا، آئے تھے نا، تم ہی دعا کر لو. کتنی ذلت کی بات ہے. فرشتے کہیں گے ہم تو دعا کرنے والے نہیں، تم خود دعا کر لو، تم خود اپنے رب سے دعا کر لو. جہنم کے داروغہ مالک سے ریکویسٹ کی گئی، اس نے ڈانٹ دیا. قال انکم ماکثون. دوسرے داروغاؤں سے التجا کی گئی کہ جہنم سے نکال دیا جائے. نہیں نکالے جاؤ گے.
عذاب ہلکا کر دیا جائے نہیں کیا جائے گا. ایک دن جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جائے نہیں کیا جائے گا. تو اپنے رب سے دعا کرو. اے رب سے. بولے ہم تو نہیں کرتے, تم ہی کر لو. قالوا فدعوا, تم کر لو, تم کر لو آج. اور رب تعالیٰ پہلے ہی بول چکے ہیں قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, تم مجھ سے بات مت کرو, میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ اکبر. تمام سہارے ختم ہو چکے ہیں. جسمانی عذاب تو صحیح رہے ہیں, یہ ذلت کا عذاب, ذہن کا عذاب ساتھ ساتھ ہے. یعنی حسی عذاب کے ساتھ معنوی عذاب بھی دیا جا رہا ہے ان کا. اللہ کتنے ذلیل ہو رہے ہیں آج جو اقتدار کے پیچھے حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے, جو دنیا کمانے کے چکر میں انہوں نے حلال و حرام کی تمیز کو بھلا دیا ہے. یاد کریں اس منظر کو, جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تمہارا, پرسان حال. تم ہی دعا کر لو بولتے ہیں. اور یہ کیسے دعا کریں گے؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کہہ چکے ہیں قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, ڈونٹ ٹاک ٹو می, مجھ سے بات مت کرو, میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ, کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی پرسان حال نہیں. یہ کتنی دکھ بھری کہانی ہے جہنمیوں کی, کتنا عجیب و غریب قصہ ہے, کتنی عجیب و غریب حقیقت ہے. اللہ, جہنم کا عذاب کیسا ہے؟ اس کا مرکزی عذاب آگ ہے, سانپ ہیں, بچھو ہیں, ٹھنڈک کا عذاب ہے, لیکن اس کا مرکزی عذاب آگ ہے. آدمی کو معمولی پریس کا چٹکا لگ جائے تو کئی دنوں تک جلن محسوس ہوتی رہتی ہے. آدمی کو ایسی آگ میں ڈال دیا جائے جو دنیا کی آگ سے بدرجہ گرم ہے, آدمی کا کیا حال ہوگا؟ اس آدمی کا کیا حال ہونے والا ہے؟ آگ کیسی ہے ذرا دیکھتے ہیں. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللہ اکبر. جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی, ہماری آیتوں کا انکار کیا, ہم انہیں جہنم میں ڈالنے والے ہیں. نصلیہم نارا, انہیں ہم جہنم میں داخل کرنے والے ہیں. اب کلما نضجت جلودہم, جب ان کی کھال پک کر گر جائے گی تو ہم اس کھال کے اوپر دوسری کھال چڑھا دیں گے. اللہ اکبر. ہے تو کتاب ہدایت, لیکن عجیب و غریب بات کہی گئی ہے. یہ تھائی لینڈ کے چیانگ مائی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں تیگاتا تیجاشان, بہت بڑا پروفیسر ہے. اس نے پین ریسپٹرز, جو درد کے آخذیں ہیں, کہ درد کو ریسیو کون کرتا ہے, پین کو ریسیو کون کرتا ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے, پہلے سمجھا جاتا تھا کہ درد کو ریسیو کرنے والی چیز دماغ ہے. جی, دماغ ریسیو کرتا ہے. یہاں کہا گیا دماغ ریسیو نہیں کرتا, بلکہ جلد ریسیو کرتی ہے پین کو. اس لیے کہ جلد کی 3 لیئرز ہیں, 3 تہیں ہیں. اگر ایک تہ جل جائے تو سوئی چبھائیے درد محسوس ہوگا, 2 تہیں جل جائیں سوئی چبھائیے درد محسوس ہوگا, مگر تینوں تہیں جلد کی اگر جل جائیں سوئی چبھائیے تو درد محسوس نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پین کے جو ریسپٹرز ہیں وہ یہ جلد ہے. جلد, ان الجلد ہوا موطن الاحساس, احساس کی جگہ یہ جلد ہے. اور جلد جب پک جائے گی تو درد محسوس نہیں ہوگا نا. تو اب اللہ فرماتا ہے کہ جیسے ہی جلد پک جائے گی, تینوں جلد کے لیئرز ختم ہو جائیں گے, تو ہم دوبارہ ان کو چمڑا دوسرا ان کے بدن کے اوپر ڈال دیں گے. نزج کا مطلب ہوتا پک جانا, پک کر کے کھال گر جائے. ہے تو ہدایت کی کتاب, لیکن دیکھیے اشارہ اسکن گریفٹنگ جیسے میڈیکل پروسیجر کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جلے ہوئے حصے کے اوپر نئی کھال اگائی جا سکتی ہے. اسکن گریفٹنگ کی طرف اشارہ ہے. یہ ہے سائنس قرآن حکیم کی, بتا رہا ہے جہنم کا حال, لیکن بٹوین دا لائنز اشارہ کر دیا اس نے اسکن گریفٹنگ کی طرف, جو ایک میڈیکل پروسیجر ہے کہ جلی ہوئی کھال پر دوبارہ کھال اگائی جا سکتی ہے. کھال نکل جائے تو اس کے اوپر دوبارہ کھال اگائی جا سکتی ہے. اٹ از اسکن گریفٹنگ. جی, ایک میڈیکل پروسیجر ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. تو یہ درد کے آخذوں پر تحقیق کر رہے تھے.
کافی عرصے سے ریسرچ کر رہے تھے یہ پروفیسر تیگا تات، جو تھائی لینڈ چیانگ مائی یونیورسٹی کے یہ ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی کے پروفیسر تھے یہ. تو ان کے سامنے جب یہ آیت آئی، اللہ اکبر، کہتے برسوں کی تحقیق کا نتیجہ یہاں ہے کہ درد کو دماغ ریسیو نہیں کرتا، درد کو جلد ریسیو کرتی ہے، جسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اور انہوں نے ریاض میں طبی جو کانفرنس ہوئی 8ویں، جس کا عنوان تھا قرآن و سنت میں سائنسی پیشین گوئیاں، اس کانفرنس میں شرکت کر کے انہوں نے اعلان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. ایک آیت نے اس پروفیسر کی، اس سائنٹسٹ کی زندگی بدل دی. یہ آیت ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ اکبر، کتنا خوفناک عذاب ہے. دیکھیے مشہور مفسر کتاب و تفسیر القرآن کے اندر ابن ابی زمانین نے لکھا ہے، وان قتادہ ان ابا موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال انه يسلط على اهل النار البكاء فلو ترسل السفن في اعينهم لجرت. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر رونا مسلط کیا جائے گا، جہنمیوں کے اوپر خوب روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ اگر ان کی آنکھوں میں کشتیاں چلا دی جائے تو کشتیاں چلنے لگے ہیں. اللہ، اس سے پہلے کہ ہم اس مرحلے سے دوچار ہوں، اپنی حالات درست کر لیں. اچھا ہے، ہمیں ابھی علم الیقین ہے، عین الیقین سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات درست کر لیں، اور ہمارا رب اب بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے. قال ابن القیم اللہ یسترنا ثم ینادینا ثم یغفر لنا ثم یحبنا ثم یبدل ذنوبنا الی حسنات. اللہ اکبر، اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھک دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھک دیتا ہے، پھر آواز دیتا ہے، آؤ معافی مانگ لو، میں تمہیں بخش دیتا ہوں. ثم ینادینا، ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، ڈھک دیتا، پھر آواز لگاتا ہے، آؤ مجھ سے معافی مانگو، توبہ کرو، میں تمہیں بخش دیتا ہوں. بخشنے کے بعد ثم یحبنا، محبت کرتا ہے ہم سے اللہ. ثم یبدل ذنوبنا الی حسنات، پھر ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کتنا کریم ہے وہ. اللہ اکبر، ایسا رب کریم پا کر اگر ہم اس کی کریمی سے دنیا میں فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لیں، جنت والا نہ بنا لیں، اور جہنم سے اپنے آپ کو نہ چھڑا لیں، تو ہم سے زیادہ بدنصیب اور بدبخت قوم دنیا میں کون ہو سکتی ہے؟ اتنا رب کریم پا کر کے، ایسا رب پا کر کے جو اتنا کریم ہے، جو ہمارے گناہوں کو ڈھانکتا ہے، پھر آواز لگاتا ہے، گناہ ہو گئے نا، معافی مانگ لے، میں تجھے بخش دیتا ہوں. اور جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے.